الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. لاقِ صد احترام معزز سامعین مکرم، عقائد اہل سنت والجماعت کے متفقہ دروس کا سلسلہ شروع ہے اور آج ہم اس کے 29ویں درس کے اندر شامل ہیں. آج کے بعد ایک اور سبق ہمارا رہ گیا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. لہٰذا وہ حضرات جنہوں نے ان سے ما قبل کے تمام موضوعات پر گفتگو نہیں سنی ہے وہ ضرور سن لیں. دیگر جو اس سے پہلے جو ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور عقائد اہل سنت والجماعت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی کوشش کریں، اور شکوک اور شبہات جو اٹھائے گئے ہیں ان کا کافی شافی جواب بھی دیا گیا ماشاءاللہ ان ویڈیوز میں، ان کو دیکھیں. آج ہمارا موضوع ہوگا حدیث اور محدثین. گزشتہ کل تفسیر پر گفتگو ہوئی تھی اور میں نے کھل کر کے گفتگو کی آپ حضرات کے سامنے. آج انشاءاللہ ہم حدیث اور محدثین عظام اور اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کے تعلق سے جو رائے ہے اور جو حکم ہے میں اس کو واضح کروں گا. اولاً یہ بات سمجھتے چلیں کہ حدیث شریعت کا بنیادی مصدر ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ دوسرا نمبر ہے، چونکہ بنیادی مصدروں میں 4 مصادر میں سب سے پہلا مصدر خود قرآن مقدس ہے، اور دوسرے نمبر پر شریعت کا جو مصدر ہے وہ حدیث ہے، اور تیسرے نمبر پر صحابہ، اور پھر اس کے بعد اجماع اور قیاس کا نمبر آتا ہے. تو یہاں پر آج ہم حدیث کے تعلق سے پڑھیں گے. حدیث حجت ہے، میں نے ذکر کر دیا، اور اس کی ایک واضح اور گفتگو جو ہے گزشتہ کل ہو چکی ہے. آپ حضرات میرے خیال سے اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے کل والی گفتگو موضوع رہے گی. وہی باتیں میں یہاں پہ ذکر کروں گا، تو چونکہ ایک تکررات آ جاتے ہیں لہٰذا مقررات سے بچتے ہوئے میں فی نفسی ہی حدیث کے تعلق سے بات شروع کروں گا، اور آج انشاءاللہ اپنے وقت پر ویڈیوز ختم ہو جائیں گی. حدیث کی تعریف میں یہ سمجھتے چلیں کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. یعنی جس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کر دی جائے وہ حدیث ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو تقسیمات ہیں حدیث کی کیا کیا ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مثلاً حدیث کی جو قسمیں بیان کی گئی ہے کہ متواتر ہونا، عزیز ہونا، خبر واحد ہونا، نیز متصل، منقطع، مرسل، معزل، مدلس، موقوف، منکر، اور اسی طریقے سے حسن لذاتی، حسن لغیری، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، اور یہ پوری جو ترتیب ہمارے محدثین نے اور اسی طریقے سے مفسرین نے اور اپنی کتابوں میں ہمارے علماء کرام نے ذکر کی ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. البتہ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب ہو وہ حدیث ہے. اب اس حدیث کے اندر جو ہے یہ بھی آ جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ہم اسے بھی حدیث کہیں گے، اور اسی طریقے سے جو کام کیا ہے، جو فعل کیا ہے اللہ کے نبی نے ان کو بھی ہم حدیث کہیں گے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کوئی عمل کیے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو اور خاموشی اختیار کی ہو، یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ وہ حدیث ہے. یعنی اس بات کو قائم رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نکیر نہ کرنا ان عمل پر، اس بات کی علامت ہے کہ وہ حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے عمل کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، بعد میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اللہ کے نبی خاموش رہے یا تائید فرما دی، اس کو بھی ہم حدیث کہیں گے. تو مختلف طرق سے حدیث بنتی چلی جاتی ہے، یعنی جس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے ہم اس کو حدیث کہیں گے. حدیث کے تعلق سے علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ حدیث کلام اللہ کی تفسیر ہے اور مصادر کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر یہ شریعت کا مصدر ہے. رہی بات ضعیف حدیث، کمزور حدیث، صحیح حدیث کی نیچے والی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام حدیثوں کے تعلق سے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند چونکہ احناف سے تعلق رکھتے ہیں تو احناف کا جو نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ چاہے وہ ضعیف حدیث ہو اس کو انکار نہیں کرتے، یعنی اس کو ایسا نہیں کہ اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا جائے، بلکہ احناف کا ایک طرز ہے مناط حکم، یعنی تخریج، مناط حکم، تخریج کرنا، تنقیح کرنا، ایک ترتیب ہے احناف کا. امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک ترتیب تھی حدیث کو قبول کرنے اور انکار کرنے کے تعلق سے کہ مثال کے طور پر
نماز کا باب ہے تو نماز کا ایک مستقل باب ہے، اس میں ہزاروں حدیث آتی ہیں۔ اب نماز پڑھنا ہے، ایک نقطہ ہے، ایک حکم ہے جو قرآن مقدس کے اندر آیا، احادیث کی صحیح حدیثوں کے اندر آیا۔ اب اس کو بنیاد بنائی جاتی ہے اور اس کے واسطوں سے جتنی حدیثیں ان کے ارد و گرد نظر آتی ہے ان تمام کو ان کے اوپر منطبق کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ دو اور یہ حدیث قوی ہے تو اس پر عمل کرو، یہ احناف کا مسلک نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ہم اصل باب کو لیں گے اور اس باب کے تحت جو دیگر حدیثیں، جو ضعیف حدیث ہے، اس کی کڑی اس سے ملاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اگر درمیان میں تعارض بھی پیدا ہو جائے تو اس تعارض کو دور کریں گے اور اصل روایت، اصل بات، اصل مرکز سے اس حدیث ایک ربط پیدا کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انکار نہیں کریں گے کہ یہ ضعیف ہے تو اس کو ہٹا دو اور اس پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ منہج اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ اصل وہ ایک مرکز قائم کرتے ہیں، ایک باب کو لیتے ہیں، ایک عمل کے ایک بنیاد کو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ضعیف حدیثیں جو بچ جاتی ہیں ان کو ان سے ملانا شروع کرتے ہیں اور منطبق کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو منطبق ہو گیا فبیہا، اور اگر کسی صورت میں منطبق نہ ہو پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ احناف کا طرز ہے حدیث کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ دیکھیں گے تو معلوم چلے گا کہ وہ اہل مدینہ کے تعامل کو لیتے ہیں، یعنی تمام حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان حدیثوں کے اندر جن کے اندر تعارض ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اختلاف کی صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ کے عمل کو دیکھیں گے، یعنی مدینہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، ہجرت گاہ ہے اور وہیں پر آپ رہے ہیں، پوری شریعت وہاں پر مکمل ہوئی ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ اہل مدینہ کے رہنے والے علماء، صحابہ میں محقق اور اسی طریقے سے بڑے لیول کے علماء کرام کے فتاوے کیا ہیں اس سلسلے میں، تو جو اہل مدینہ کا فتویٰ ہوتا تھا اسی کو مانا جاتا ہے۔ اب باقی اگر مان لیجئے کہ اہل مکہ کے علماء کا صحابہ کرام کے فتوے ہوں اور اہل مدینہ کے دونوں میں اختلاف ہو جائے تو مدینہ والوں کو ترجیح دیتے تھے امام مالک، تو ان کا ایک الگ اپنا ایک طور تھا، اپنا ایک طریق تھا، ایک الگ منہج تھا، مشرب تھا، وہ اس کے مطابق بہتر ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی کو دیکھیں گے تو وہ جو ہے کہ اصح ما فی الباب، یعنی جو اس باب کے تعلق سے قوی روایت سند کے اعتبار سے جو مضبوط حدیث ہوتی تھی اسی کو لیتے تھے اور ضعیف کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے امام شافعی کے منہج اور مشرب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا ہے، اس کو بالکل ہٹا دیا جاتا ہے، وہ صرف سند کے اعتبار سے جو مضبوط اور صحیح روایت ہوتی تھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل کا مسلک ہے۔ امام احمد ابن حنبل صحابہ کے فتاویٰ کو ترجیح دیتے تھے، یعنی جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، یا مان لیجئے کہ دو چار چند حدیثیں تعارض ہے آپس میں، تو اس مسئلے میں صحابہ کا فتویٰ دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کا عمل اس بارے میں کیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مدینہ کے صحابہ یا مکہ کے صحابہ یا کوفہ کے صحابہ، بلکہ صحابہ کا اگر فتویٰ مل جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر عمل کر دیتے تھے۔ یہ چاروں مسالک میں نے ذکر کیے، ان کا ایک اپنا منہج طریقہ تھا اور ایک الگ اپنی ایک شناخت تھی جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوئی۔ ہم اہل حناف یعنی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، چونکہ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طرز کو اپناتے ہیں اور ہم ایک باب کو لیتے ہیں، اس باب کے تعارض میں اگر کوئی حدیث جو ضعیف ہے اگر پیش آتی ہے تو ہم اس کو منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منطبق ہو گیا تو اس پر عمل کر لیا جاتا ہے اسی اعتبار سے، اور اگر بالکل منطبق ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو پھر جا کر کے اس کا انکار کیا جاتا تھا۔ اب وہ ایسے انکار ہے کہ اس کے اوپر گنے چنے ایک دو چند حدیثیں ہوں گی جس کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے سر دست، چونکہ آج اور بھی دیگر کام تھے اس لیے میں نے سوچا کہ وقت ناگا نہ ہو، ہمارا یہ اسباق ناگا نہ ہو، لہٰذا میں نے ذکر کر دیا، اور ہمارے جو مسالک کے ائمہ حضرات ہیں ان کا طرز حدیث کو قبول کرنے اور انکار کرنے کے تعلق سے ان کا جو ایک فکر اور نہج اور جو اپنا انداز تھا میں نے اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا اس طریقے سے۔ البتہ اس بات کے تو سبھی قائل ہیں کہ حدیث حجیت ہے، حجت میں کامل ہے، اور اسی طریقے سے مصادر شریعت کا دوسرا نمبر حدیث کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے منہج اور مشرب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔